سنت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو فرمایا جتنے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آپ کچھ سال ایسے تھے کہ اس میں کسی عذر کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رہ گیا، بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اعتکاف کی قضا فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے۔ تو حدیث سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر علاقے کے چند افراد اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو باقی علاقے والے جتنے بھی ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ نہ بیٹھیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر علاقے میں کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مجرم ہوں گے۔ کوئی بھی بندہ اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا مسجد کے اندر علاقے میں سے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا اعتکاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر چند افراد بیٹھ جائے تو باقی لوگ جو ہیں وہ گناہگار نہیں ہوں گے، اگر سارے نہ بیٹھیں تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اس سے جنازے کی نماز، جنازہ فرض کفایہ ہے، مطلب اگر چند افراد جنازے کے اندر شریک ہو جائیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ دیکھیں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، یہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایسا ہے کہ جو کوئی آدمی 2 حج کریں، 2 حج اور 2 عمرے کریں، تو حج اور عمرہ یہ اس میں انسان کرتا ہے تو بسا اوقات اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات پیسے جو ہیں وہ مشکوک ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، حج یا عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اعتکاف کی برکت سے فرمایا 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اعتکاف عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بہت سارے معاملات